تمام صوبائی وزراء، یہ جتنے بھی وزراء یہاں بیٹھے ہیں میرے اور جتنے نہیں ہیں، ماشاءاللہ سب محنتی ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم. یہ جو یونیفارم میں ماشاءاللہ اتنی بڑی فورس کھڑی ہے، اس میں مجھے میرا ایک سکھ بچہ بھی نظر آ رہا ہے، اپنی پگڑی پہنی ہے. ماشاءاللہ لڑکیاں نظر آ رہی ہیں، اتنی خواتین ینگ ڈائنامک، اور وہ وہاں پر کھڑے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈیز کھڑے ہیں، انٹرنز کھڑے ہیں. مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے، آپ گرمی میں کھڑے ہو، اور اگر آپ نے چھاؤں میں جانا ہے تو آپ چھاؤں میں آرام سے جا کے بیٹھ جاؤ پلیز. مجھے فکر ہے، میں مریم کو یہی کہہ رہی تھی کہ یہ بیچارے دھوپ میں کھڑے ہیں کب سے. اگر آپ لوگ جب تھک جاؤ اور چھاؤں میں جانا ہو تو پلیز آرام سے چھاؤں میں جائیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج بہت کم عرصے میں، قلیل عرصے میں، میرا خواب تھا کہ دنیا میں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایک بہت بڑی موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے، جو ایک شفٹ آ رہا ہے پیٹرن میں، اس کی وجہ سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، جو ہمارا ماحول ہے، وہ ہماری فضا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، وہ بہت بری طرح افیکٹ ہو رہی ہے. اور آپ سب جانتے ہو کہ ابھی ایک ریسنٹ فنومینا ہے جس کو اسموگ کہتے ہیں، جس نے پچھلے چند سال میں ہر سال جو ہے وہ ایک پیریڈ ایسا آتا ہے جس کے اندر اسموگ جو ہے وہ ہمارے ماحول پہ چھا جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، آنکھوں کی، لنگز کی، اور جو ایک فلو اور ایک انفیکشنز چل پڑتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، ہمیں اسکول بند کرنا پڑتا ہے، ہاسپٹلز میں جو ہے وہ رش زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. تو میرا بڑا خواب تھا کہ ہم جہاں اتنے کام کر رہے ہیں وہاں پر ہم جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے اس فضا کو بھی صاف ستھرا بنائیں، فضا کو بھی سانس لینے کے قابل بنائیں، اور جو ایئر ہم انہیل کرتے ہیں وہ اتنی صاف ایئر ہو کہ اس سے ہمارے جو صحت پہ جو مضر اثرات ہوتے ہیں آلودگی کی وجہ سے وہ نہ ہوں. تو اس کے لیے پہلی بار ایک پوری کمپریہنسو انوائرمنٹ پالیسی جو ہے وہ پنجاب حکومت نے مریم اورنگزیب کے سربراہی میں بنائی ہے، اور نہ صرف بنائی ہے، اس کا آج پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آپ کو ان بچوں کی صورت میں، ان فورسز کی صورت میں، ان اسکواڈز کی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ ان بچوں کی پراپر ٹریننگ ہوئی ہے، اور یہ جو ہے میں نے ابھی دیکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس میں بہت کاسمیٹک جو چینجز ہم نے نہیں کیے، کاسمیٹک سٹیپس ہم نے نہیں لیے، ہم نے آگے جا کے پراپر جو اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی ہے. اس میں جو ای بائکس کا اسکواڈ ہے، جو گراؤنڈ پہ ہمارے انیشیٹیوز ہیں اس کو دیکھے گا. گرین اسکواڈ جو ہے وہ اربن ویجیلنس کے لیے، اور وہ جو نظر رکھے گا کہ جہاں پر بھی کوئی وائلیشن ہو رہی ہے ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز کی، لاز کی، وہاں پر وہ اس کو مانیٹر کرے گا. اور پھر ہماری بلو اسکواڈ ہے جو آپ کے آگے سے گزری ہے، وہ جو آپ کا آج کل پانی، ہمارے پاس بارشیں کم ہوئی ہیں، پانی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا جو واٹر کنزرویشن ہے اس کو وہ دیکھے گا. اور پھر بلیک اسکواڈ ہے جو یہ آپ کے سامنے سے ابھی گزری ہے. بلیک اسکواڈ یہ جو گاڑیوں کی ایمیشنز ہوتی ہیں اور فیول ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ فیول کی کوالٹی کیا ہے، فیول کی جو کوالٹی ہوتی ہے جب وہ ٹیسٹ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو اس کے ایمیشنز ہیں وہ کس قسم کے ہیں. تو یہ وہیکل کی ایمیشن کا ٹیسٹنگ سسٹم ہے. پھر ایک ریڈ اسکواڈ ہے جو آپ کے جو انڈسٹریل سائٹس ہیں، ہاسپٹلز ویسٹ ہیں، اس کو جو مانیٹر کرے گا. پھر یہ ہاک آئی اسکواڈ ہے جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے، 360 ڈگری لائیو کیمرہ ہے جو وہیکلز پہ ماؤنٹ ہوا ہے. پھر یہ جو تھرمل ڈرونز ہیں جو آپ کے ماحول کی سرویلنس کریں گے، دیکھیں گے کہ کہاں پر وائلیشن ہو رہی ہے، اس کو وہیں جا کے اس کو پکڑیں گے، اس کو روکیں گے. اور پھر یہ
اربن پیٹرولنگ اور ویجیلنس اسکواڈ ہے، اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ آپ کے آگے جو آپ کے سامنے سے گاڑیاں گزری ہیں، اسکواڈز گزرے ہیں، اور یہ ریپڈ رسپانس ہے جو نہ صرف مانیٹرنگ کریں گے بلکہ جہاں پر کوئی سچویشن ایسی ارائز ہوتی ہے وہاں پر یہ ریپڈ رسپانس کا پورا سسٹم ہے. اور برک کلنز کا اسکواڈ ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو ہمارے اینٹوں کے بھٹے ہیں اس سے بہت لاکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے. میں نہیں چاہتی کہ کسی کے روزگار کو نقصان پہنچے، لیکن جو برک کلنز جو ہیں، جو اینٹوں کے بھٹے جو ہارمفل اسموک جو ہے وہ ایمٹ کرتے ہیں، ان کو روکنا، ان کو ختم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ماحول میں وہ آلودگی پیدا کرتے ہیں جس کو انہیل کر کے ہمارے عوام جو ہیں، بچے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں. اور اسی طرح مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے پنجاب میں ایک زیرو پلاسٹک کی کیمپین شروع کی ہے، جس کو اچھی بات ہے باقی صوبے بھی اب کاپی کر رہے ہیں، ایمولیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم نے چند ماہ پہلے شروع کی تھی. اور میں بہت خوشی سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں ہم نے بہت بڑا سفر ایک طے کیا ہے اور ہم زیرو پلاسٹک کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سٹیشنز ہیں، پہلے ہمارے پاس 3 تھے، اب ہمارے پاس 30 ہے. اور اس کے لیے اور جو ہمارے موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سٹیشنز بھی ہیں، جو آپ جو موبائل ہیں چلتے چلتے آپ کی ایئر کوالٹی کو ہے وہ مانیٹر کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہم ایئر کوالٹی انڈیکس میں ہم کہاں ہیں، تاکہ ہم اپنے ماحول کو اپنے لوگوں کے لیے سیف بنا سکیں. اور اسی طرح جو گاڑی جو وہیکل جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اسموک ایمٹ کرتی ہے، تو اس کو بھی موبائل اسکواڈز ہیں جو اس کے لیے روکنے کا جو ہمارے پاس پورا ایک سسٹم ہے تاکہ ہم ان کو کنٹرول کر سکیں. میں مریم اورنگزیب کو شاباش دیتی ہوں کہ اس نے میرے خواب کو حقیقت بنایا، اور ایک بہت بڑی خدمت ہے یہ کہ عوام کے لیے جس فضا میں جس ہوا میں وہ سانس لیتے ہیں ہم اس کو سیف بنائیں، ہم اس کو جو ہے وہ ایسا بنائیں کہ لوگ اس کو جب انہیل کریں تو وہ بیماریوں کا شکار نہ ہوں. تو مریم، آپ نے اور آپ کی ٹیم نے، آپ کی منسٹری نے اس میں اتنا اچھا کام کیا ہے کہ جتنی بھی میں آپ کو دل سے شاباش دوں اتنا کم ہے. اور یہ جو بچے میرے سامنے کھڑے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اور میں آپ سب کو، ان جوانوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، بچوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی جو فضا ہے، اپنی جو ہوا ہے، اس کو پاک رکھنے کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے. اور یہ آپ کی یونیفارمز دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ جب آپ اپنے وطن کی کسی بھی ذمہ داری کے لیے یونیفارم پہنتے ہو تو آپ ان چند لوگوں میں یا چند ہزار لوگوں میں شامل ہو جاتے ہو جن کی ذمہ داری جو ہے اس ملک کو کی حفاظت کرنا ہے، چاہے وہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہو، یا عوام کے جان و مال کی حفاظت ہو، یا عوام کی فضا اور عوام کی ہوا کی حفاظت ہو. آپ لوگ ایک بہت سیکرڈ ذمہ داری نبھا رہے ہو. اس کے لیے میں آپ کو جتنی شاباش دوں، جتنی میں آپ کی تعریف کروں وہ کم ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ پوری محنت سے، پورے عزم سے انشاءاللہ تعالی اپنی ذمہ داریاں، اپنی ڈیوٹیز، اپنے فرائض سر انجام دو گے، اور آپ کی اس محنت کی وجہ سے پنجاب جو ہے ایک دفعہ پھر سرسبز اور شاداب ہو جائے گا. ہم اس کے لیے درخت بھی لگا رہے ہیں، اور میری ڈائریکٹ سپرویژن میں جب سے ہم آئے ہیں ہم لاکھوں ملینز درخت لگا چکے ہیں اور بھی لگا رہے ہیں. میں ابھی جو سینئر منسٹر نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے جس میں آپ کو اس گورنمنٹ میں آنے سے پہلے جو انوائرمنٹ کی جو منسٹری ہے، کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے، جو ہمارے انوائرمنٹ کا حال تھا، انہوں نے دکھایا آپ کو کہ اب آپ کو یہ لیٹسٹ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، موٹر بائکس نظر آ رہی ہیں، یہ یونیفارمڈ آفیسرز نظر آ رہے ہیں، یہ ٹرینڈ لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ انٹرنز نظر آ رہے ہیں، یہ پی ایچ ڈیز نظر آ رہی ہیں، یہ اسکواڈز نظر آ رہے ہیں جن کی پراپر ٹریننگ ہوئی ہے، جن کو یہ گاڑیاں ملی ہیں، ان کو یہ ٹیکنالوجی ملی ہے، ان کو ڈرونز ملے ہیں، ان کو یہ سب سسٹم ملا ہے.
تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ان کی جو گاڑیاں تھیں، جو اس گورنمنٹ میں آنے سے پہلے جو حالات تھے، وہ ٹوٹی پھوٹی زنگ آلودہ گاڑیاں تھیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ان گاڑیوں کی حالت تھی، یہ بیفور اینڈ آفٹر آپ دیکھ لیں کہ جو ان گاڑیوں کی حالت تھی اور انوائرمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کی جو حالت تھی، وہی حالت پاکستان کی بھی تھی. وہی حالت پنجاب کی حکومت کی تھی، پاکستان کی حکومت کی تھی. ٹوٹی پھوٹی زنگ آلود، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی. اور آج جب پرواہ کرنے والے لوگ آئے ہیں، جب عوام کا خیال کرنے والے لوگ آئے ہیں، تو آپ دیکھو 1 سال کے اندر پاکستان کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات بدل گئے.